بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاسز سیکنڈ ایئر اسلامیات الیکٹیو۔ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز جو ہے حدیث نمبر 17 سے کریں گے۔ اس سے پہلے 16 احادیث ترجمے اور تشریح کے ساتھ جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ ان کو بار بار پڑھیے، ان کا ترجمہ یاد کریں، ان کی تشریح یاد کریں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنے ارد و گرد اور گرد و پیش میں جو ہے لوگوں کو شیئر کریں، اور پھر احکام الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اس کی تعلیم دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ میری جو باتیں ہیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس وقت حاضر یا موجود نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھے، خوش رکھے جو میری باتوں کو سن کے آگے تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری 40 احادیث جو ہیں ان کو یاد کیا اور پھر ان کو لکھا، لوگوں تک پہنچایا، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو حدیث کا آغاز کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کاتبہ لکھ دیا ہے، الاحسان احسان کو، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، پس جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھی طرح سے قتل کرو، وَإِذَا، اور جب ذبحتم، تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ، اور چاہیے کہ تیز کر لے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، شفرتہ، اپنی چھری کو، وَلْیُرِحْ، اور راحت پہنچائے، ذبیحتہ، اپنے ذبیحہ کو، رواہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قالا، فرمایا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، پس جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھی طرح سے قتل کرو، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ، رواہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گرامر دیکھ لیں اس کی کہ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جو اپنے ماں باپ کو زبر دیتے ہیں۔ کاتبہ لکھ دیا ہے، الاحسان احسان کو فرض قرار دیا ہے، علی حروف جارہ میں سے ہے، قتلتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر،
فاحسنوا اچھے طریقے سے کرو، فعل امر، ذبح تم ذبح کیا تم نے، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف۔ فاحسنوا الذبح تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، شفرتہ اس کی چھری، مرکب اضافی، والیرح اور راحت پہنچاؤ، ذبیحتہ ذبیحتہ اپنے ذبیحہ کو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ٹاپک جو ہے وہ احسان ہے۔ احسان کے لفظی اور اصطلاحی معنی جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ لفظی معنی ہے کسی کام کو خوبصورتی سے سر انجام دینا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ اسلام سے قبل عربوں میں جو طریقے رائج تھے ان میں بڑے جو ہے وحشیانہ طریقے رائج تھے۔ جب وہ کسی دشمن پر قابو پا لیتے تو اس کو قتل کرنے میں بہت اذیت دیتے تھے، اس کا ایک ایک عضو کاٹتے، اس کا تماشا دیکھتے، اس کا کان، اس کی ناک، دل اور جگر کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈال لیتے۔ اس طرح سے جب جانوروں کو ذبح کرتے تو اس میں بھی کچھ پرواہ نہ کرتے اور جانوروں کو سخت تکلیف پہنچاتے۔ اسلام جو ہے نرمی کا دین ہے، احسان کا دین ہے، تو اس لیے اس میں سنگ دلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام طریقوں کو ناجائز قرار دیا جس میں سنگ دلی سے کسی شخص کو قتل کیا جائے یا کسی جانور کو ذبح کیا جائے وحشیانہ طریقے سے کہ ان کو تکلیف ہو، تو اس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو عمدگی، خوبصورتی سے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا کسی مجبوری کی بنا پر یا قصاص کی صورت میں کسی کو قتل کرنا پڑے تو اس طرح سے قتل کرو کہ مقتول کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف ہو۔ اور بے رحمی سے جان لینے کی قطعاً جو ہے وہ ممانعت کر دی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص لیتے وقت صرف تلوار سے قتل کیا جائے۔ اسلام میں مصلح کرنے کی بالکل ممانعت ہے۔ مصلح کیا ہے کہ مختلف اعضاء کو کاٹا جائے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک شخص جو ہے سہیل نامی بھی تھا، یہ زبردست مقرر تھا اور اپنی شعلہ بیانی سے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلانا اس کا مشغلہ تھا۔ جب اس کو قیدی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے سامنے والے دانت جو ہیں وہ توڑ دیے جائیں تاکہ یہ آئندہ تقریر کرنے کے قابل نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کا مصلح کروں تو اللہ تعالیٰ میرا مصلح کرے گا، اور اگرچہ میں نبی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو بھی پکڑا جائے اسے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن پھر فرمایا کہ صرف قتل کیا جائے کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ ایسے جو ہے وہ کفار لائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ جب ان کو حدیث کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی اس چیز سے منع کر دیا کہ ان کو جلایا جائے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔
جانوروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسلام نے کئی اقدامات جو ہے کیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے کس قدر امن کا اور احسان کا دین ہے کہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہر معاملے میں جو ہے اچھے طریقے کو مد نظر جو ہے رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، اسے نرم زمین پر لٹایا جائے، چمڑا اتارنے سے قبل اسے ٹھنڈا ہونے دیا جائے، چھری کو جانور سے چھپا کر رکھا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے اور پھر چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ جلدی سے اس کی گردن پر چلائی جائے، اس کو ذبح کیا جائے اور وہ زیادہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو گرا کر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے اور بکری اس کو دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے مرنے سے پہلے ہی کئی بار مار دینا چاہتے ہو؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بکریوں کو ذبح کرتے وقت مجھے بہت ترس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان پر رحم کرو گے تو خدا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کسی کام کو عمدگی سے، خوبصورتی سے سر انجام دینا۔ اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد کو اچھے طریقے کے سر انجام دینا۔ اسی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ کسی شخص کو اگر مجبوراً قتل کیا جائے، قصاص کی صورت میں یا میدان جنگ میں قتل کرنا مقصود ہو، یا قیدی جو لائے جائیں کفار کے، ان کو قتل کرنا مقصود ہو، تو پھر ان کو جو ہے کم سے کم تکلیف دی جائے اور فوراً جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا مسئلہ نہ کیا جائے، نہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کا دین بھی رحمت ہے لوگوں کے لیے، وہ سنگ دلی اور وحشیانہ پن سے دور رکھتا ہے۔ چاہے کسی انسان کو قتل کرنا مقصود ہو یا کسی کو جانور کو، یہ رحمت جو ہے نہ صرف انسانوں تک محدود ہے بلکہ جانور بھی اس میں شامل ہیں، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو کسی وجہ سے، گوشت کے لیے یا پھر خوراک کے لیے یا پھر قربانی کے وقت، تو اس کو جو ہے کم سے کم تکلیف دی جائے، اس کے سامنے جو ہے وہ چھری کو تیز نہ کیا جائے بلکہ اس سے چھپا کر رکھا جائے، اس کو لٹایا جائے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، اس کی کھال اتارنے سے قبل اسے ٹھنڈا ہونے دیا جائے، چھری کو جانور سے چھپا کر رکھا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ جیسے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ بکری کو گرا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اسے مرنے سے پہلے ہی کئی بار مار دینا چاہتے ہو؟ تو اسلام جو ہے وہ نیک حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، غیر مسلم کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو۔ اور عبادت میں احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرے کس طرح سے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تم میں پیدا ہونی چاہیے کہ تم عبادت کرتے وقت یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے موجود ہے، تو پھر اس قدر انسان پر رقت جو ہے وہ طاری ہوگی اور وہ کتنی عمدگی سے عبادت کا فریضہ سر انجام دے گا۔ تو جو بھی کام کیا جائے اس میں مد نظر رکھا جائے احسان کو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،
احسان کا بدلہ جو ہے احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو کئی 100 گنا تک بڑھا دے گا۔ احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بھی بڑھ کر دینا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مزدور کو کام پہ رکھتے ہیں تو اس سے آپ مزدوری اس کی 50 روپے یا 100 روپے جو ہے وہ طے کرتے ہیں، تو جب وہ کام کر چکا ہے تو آپ اس کو جو ہے 50 کی بجائے 100 روپیہ جو ہے اس کو مزدوری دیتے ہیں، تو یہ احسان ہے اور اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ کسی کو پورا حق دینا، یعنی کسی کے ساتھ 50 روپے طے کیے تو 50 روپے آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ عدل کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اس کی مسکینیت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کی غربت کو یا اس کا احترام کرتے ہوئے یا اس کا احساس کرتے ہوئے 50 سے بڑھ کر اس کو رقم دیتے ہیں تو گویا آپ احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ان کے نامہ اعمال میں شامل کرے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی نہ ترک کیا جائے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جائے، اس کی جو ہے احساس اس کا کیا جائے، اور کوئی بھی تکلیف یا اذیت والا کام جو ہے اس کو نہ دیا جائے، اور اس طرح سے جانوروں کے ساتھ نہ ان پر زیادہ بوجھ جو ہے وہ لادا جائے، اور نہ ہی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا جائے، اور اگر ان کو ذبح کرنا مقصود ہو تو نہایت احسن طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے اور جلدی سے یہ کام کیا جائے تاکہ وہ کم سے کم تکلیف میں مبتلا ہو۔ اسلام جو ہے عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، بار بار قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔